عبادات کی جتنی قسمیں بتائی گئیں سب پر عمل کر لیں، مگر ماں باپ کو دکھی رکھیں، ماں باپ انتقال ہو جائیں اس حال میں کہ آپ سے خوش نہ رہے ہوں، اور جہنم کے شعلوں کے سوا آپ کا کوئی استقبال نہیں کرے گا۔ اوپر سے ماں باپ پر ظلم کرنا، بولیں تو گالی گلوچ کرنا۔ باپ کا سایہ اٹھتا ہے یا ماں کا سایہ اٹھتا ہے تب حیثیت سمجھ میں آتی، قدرت تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی ہے۔ جھگڑتے بھی تھے مگر وہ ماں تھی جو پیٹ بھر کھانا دیتی تھی۔ اب 2 بجے دن تک سو کر اٹھو اور کھانا مانگ کے دکھاؤ، دیکھو کون دیتا ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں لات مار دے گی اگر ایسے ہی کرو گے تو، جا کے چھٹک کے میکے میں بیٹھے گی اور کہے گی نہیں آتی تیرے گھر تو دن دن سوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، 1 پیسے کا کام نہیں کرتا ہے۔ مگر ایک بندہ ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، باقی سب کا قبول ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم عمرہ کو جا رہے، کون کون میاں بیوی جا رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، ہم تو میاں بیوی جا رہے ہیں۔ ایک قبول نہیں کرے گا اللہ اگر ماں ناراض ہو تو ماں وہ ترقی کی سیڑھی ہے۔ اگر ماں عظیم نہیں ہوتی تو میرے نبی ماں کی یاد میں زاروں قطار نہ روتے۔ ماں کے بغیر تمہارے گھر کی قربانی کی خوشی پر لعنت ہو۔ تمہاری خوشی میں ماں خوش رہے تو وہ خوشی بالائے خوشی ہے۔ قرآن کریم میں 2 ایسی نفوس قدسیہ کا بیان ملتا ہے جن کے حقوق کی تکمیل کر پانا بڑا مشکل ہے، اور وہ 2 ذات ماں اور باپ کی ہے۔ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا، محبوب خدا کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ دنیا میں آپ سب کچھ کر لیں، عبادات کی جتنی قسمیں بتائی گئیں سب پر عمل کر لیں، مگر ماں باپ کو دکھی رکھیں، ان کو مسکراہٹیں نہ دے پائیں، ان کی رضا حاصل نہ کر پائیں، ان کی حاجات کا خیال نہ رکھ پائیں، ماں باپ انتقال ہو جائیں اس حال میں کہ آپ سے خوش نہ رہے ہوں، تو آپ کے لیے یہ ساری عبادتیں شاید کوئی فائدہ نہ دیں، اور جہنم کے شعلوں کے سوا آپ کا کوئی استقبال نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے، ان 2 نفوس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ روایتیں آپ سنتے ہیں کہ کوئی ماں کو کندھے پر بٹھائے پیدل چلے، حج کے سارے ارکان ادا کروائے، اور پھر اگر وہ سمجھے کہ حق ادا کر دیا ہے تو کہا جائے گا نہیں، تیری پیدائش کے وقت جو درد کے جھٹکے آتے تھے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق بھی تو نے نہیں ادا کیا ہے، اس درد زاں میں سے ایک درد کا بھی حق تو نے نہیں ادا کیا ہے۔ بڑا مقام ہے ان کا۔ اور ماں باپ جب نہیں رہتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اب ہم نے کچھ کھویا ہے۔ رہتے ہیں تو بڑی چربی آئی رہتی، جملہ سخت ہے، ٹرانا، آنکھ دکھانا، ڈانٹ کے چلے جانا، نافرمانی کرنا، پورا پورا دن سوئے پڑے رہنا، رات رات جاگتے رہنا، اوپر سے ماں باپ پر ظلم کرنا، بولیں تو گالی گلوچ کرنا، یہ ساری دلالی آپ کی یہاں چل رہی ہے۔ اور جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے یا ماں کا سایہ اٹھتا ہے
تب حیثیت سمجھ میں آتی، قدرت تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی ہے کہ اب کس کے سہارے سو گے پورا دن، اب کس کے سہارے تم پیٹ بھر کھانا کھاؤ گے۔ جھگڑتے بھی تھے مگر وہ ماں تھی جو پیٹ بھر کھانا دیتی تھی، ٹراتے بھی تھے پھر بھی باپ خون پسینے کی کمائی کا کھانا تم کو کھلاتا تھا۔ آج باپ نہ رہا، اس کی کمائی نہ رہی، ماں نہ رہی، اس کا کچن پر قبضہ نہ رہا، اب 2 بجے دن تک سو کر اٹھو اور کھانا مانگ کے دکھاؤ، دیکھو کون دیتا ہے۔ تمہاری بیوی تمہیں لات مار دے گی اگر ایسے ہی کرو گے تو، جا کے چھٹک کے میکے میں بیٹھے گی اور کہے گی نہیں آتی تیرے گھر تو دن دن سوتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، 1 پیسے کا کام نہیں کرتا ہے۔ گھٹنے ٹیکو گے ماں کے، وہ بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتے میں نے دیکھا ہے، بیوی کے آگے گڑ گڑاتے دیکھا ہے بیوی کے آگے کہ چلی آؤ، اور وہیں پر جب ماں تھی تو سینے پہ چڑھ کے رہتے تھے جناب، خون کے آنسو رلاتے تھے جناب۔ ایسے بھی گھٹیا لوگ اس زمین پر موجود ہیں، میرے نزدیک ایسوں کو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں زمین پر، یہ بدکار لوگ ہیں زمین پر، دھرتی کے بوجھ ہیں ایسے لوگ زمین پر جو ماں باپ کو دکھی رکھتے ہیں، اور ان کی کسر نکلے گی اور ضرور نکلے گی۔ جب قدرت کی مار پڑے گی تو ساری شیخی ختم ہو جائے گی، ساری طاقت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں کی نافرمانی کا اوبال کیا ہوتا ہے، ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بڑا مستند واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار سے متعلق ہے، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، اور جس سال حج کے لیے گیا اس سال مجمع بڑا تگڑا تھا، بڑا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا حرم شریف۔ کہہ رہے تھے میں طواف کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، کس کا حج و عمرہ قبول ہوا ہوگا کس کا نہیں۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں ان لوگوں سے سبق حاصل کرتا، اور یہ پتہ چل جاتا کس کا قبول نہیں ہے تو ان کو سمجھاتا اور ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتا، ان کو سمجھاتا۔ ایسا کچھ خیال آیا ان کے دل میں، یہ نیک لوگ تھے۔ جب ارکان ادا ہوئے، رات میں بستر استراحت پر گئے تو خواب دیکھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے جناب تم جاننا چاہتے ہو کس کا عمرہ کس کا حج قبول ہوا؟ تو سنو، سب کا قبول ہو گیا، مگر ایک بندہ ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا نام محمد بن ہارون ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، باقی سب کا قبول ہو گیا۔ کہتے ہیں مالک بن دینار، سویرا ہوا، بڑی بے چینی ہوئی، میں جاننا چاہا کہ کون ہے مالک، کون ہے محمد بن ہارون، ملاقات کر لوں۔ گئے، پتہ لگایا کہ بلخ کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں کیا؟ تو کچھ لوگوں نے بتایا ہاں بلخ کے کئی حجاج آئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ لوگوں سے ملاقات کی، حال خیریت ہوئی، پوچھا آپ میں سے کوئی محمد بن ہارون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں سے محمد بن ہارون تو کوئی نہیں ہے، مگر جس کا نام آپ نے لیا ہے وہ بڑے نیک آدمی ہیں، سے مسلسل یوم محرمہ کو چھوڑ کر کنٹینیو روزے رکھتے، پوری رات عبادت کرتے، اور کوئی حج ان کا چھوٹتا نہیں، ہر سال حج کو آتے، بڑے نیک ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کہا اچھا پتہ بتاؤ کہاں ملیں گے؟ کہا وہ بھیڑ بھاڑ میں نہیں رہتے، کئی ٹوٹے پھوٹے مکان میں الگ تھلگ رہتے ہیں، ڈھونڈو کہیں ملیں گے۔ پتہ لگایا، ڈھونڈا تو ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا، اسی میں وہ اس حال میں تھے کہ ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کی ہڈی میں سوراخ ڈال کے اس میں زنجیر ڈال رکھی تھی،
اور اسی طریقے سے پاؤں میں بھی زنجیر ڈال رکھی تھی اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ پہنچے حضرت مالک بن دینار، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، حال خیریت ہوئی تو کہا محمد بن ہارون نے آپ مالک بن دینار ہیں، آج آپ کو خواب دکھا ہے؟ اوہو، رسائی دیکھ، خواب دکھا ہے آپ کو اور بتا دیا گیا میرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اور تعجب میں پڑ گیا کہ میرا نام بھی ان کو معلوم اور خواب بھی ان کو معلوم، اور یہ بھی انہوں نے کہا آپ وہ مالک بن دینار ہیں جن کے علم کا شہرا پورے عرب و عجم میں ہے۔ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بس وہی جو آپ نے خود بتا دیا۔ ماجرا کیا ہے؟ آپ کا حج کیوں نہیں قبول ہوتا ہے؟ کہا مالک نہ پوچھو، رہنے دو، یہ راز پڑا رہنے دو۔ کہا نہیں بتا دیجئے، بڑا ضد کیا۔ تب انہوں نے کہا سنو، اب دھیان سے سنو، ماں سے ٹرانے والوں ذرا کان ادھر کرو، ماں سے الجھنے والوں ذرا ہماری طرف مخاطب ہو جاؤ، ماؤں کو چھوڑ کر الگ دنیا بسانے والوں، کل تمہاری دنیا جہنم میں نہ بس جائے۔ سنو دھیان سے۔ کہا میں شرابی تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، ماں ہمیشہ شراب چھوڑانے کے پیچھے پڑی رہتی تھی، کوئی نہیں تھا جس کو میرے کردار سے کوئی غرض ہو، کوئی نہیں تھا جس کو میرے کردار سے کوئی مطلب ہو، میں اچھا ہوں کہ برا ہوں کسی کو کوئی مطلب نہ تھی، ماں تھی جسے ہر گھڑی میری فکر ہوتی تھی۔ اور یہاں روک کر کہنا آج بھی ایسا، تم اچھے رہو کہ برے، لکھے رہو کہ لپنگے، کسی کو فکر نہیں ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے یا تو بات، وہ رات دن پریشان رہتے ہیں تمہاری زندگی اور تمہاری لائف کو لے کر۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں کو فکر رہتی تھی، وہ شراب چھوڑانے کے لیے مجھ پر ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہتی تھی، سختی کرتی تھی، بولتی تھی، ڈانٹتی تھی، میں اگنور کرتا تھا، ڈانٹ دیتا تھا، کہیں اور چلا جاتا تھا، مگر ایک دن حد ہو گئی، یہ جھولیوں کا خیال رکھیں، کہا ایک دن حد ہو گئی، میں شراب پی کر آیا، نشے میں پاگل تھا، ماں نے منع کیا، ڈانٹا، پھر تو شراب پی کے آیا، میں غصے کو قابو نہ کر سکا، ماں کو اسی ہاتھ سے دھکا دے دیا، دھکا دیا، تنور جل رہا تھا، ماں اسی میں گر گئی، زور سے چیخ ماری اور لوگ پہنچتے ان کو بچاتے، تب تک وہ جل سک چکی تھی۔ جب تنور سے ان کو نکالا گیا تو بس اتنا بول سکی کہ میری میت کو محمد بن ہارون کو نہ دکھانا، نہ اس کو میرے جنازے میں آنے دینا، میں اس کی شکایت اللہ تعالی سے کروں گی، پروردگار عالم سے کروں گی۔ یہ کہا اور ماں انتقال ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار سن رہے ہیں، اپنے آپ کو قابو کر رہے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس رات کی تاریکی میں لوگوں نے امی جان کو دفن کر دیا۔ اب جب میں سویرا کیا، ہوش میں آیا تو دیکھا گھر میں ایک عجیب طرح سے سناٹا ہے، گھر میں رونق نہیں ہے، گھر کا نور نہیں ہے، کوئی کسی سے بول نہیں رہا ہے، ہم سے کوئی بات کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ بہت مشکل سے کسی نے بتایا کہ رات کو شراب کی حالت میں تو نے ماں کو دھکا دیا تھا، وہ تنور میں گر گئی تھی، جل گئی تھی، انتقال ہو گیا، رات ہی میں لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں بس میں زار و قطار رونے لگا۔ مالک بن دینار اتنا سنتے ہیں تو ایک تماچا کھینچ کے محمد بن ہارون کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو اسی لائق ہے،
نہیں قبول ہونی چاہیے تیرا حج. چلے جاتے ہیں وہاں سے اور یہ کہتے ہیں اسی وقت سے میں توبہ کر لیا, دن میں روزہ رکھتا ہوں, رات بھر نماز پڑھتا ہوں, ہر سال حج کو آتا ہوں, 70 سال میں 70 حج کیا ہوں. جس دن ارکان حج پورے ہوتے اسی دن آواز آتی تیرا حج قبول نہیں ہے, اسی دن آواز آتی تیرا حج قبول نہیں ہے. حالانکہ میں نے اپنے ہاتھ کو سزا دیا ہے, جس ہاتھ سے ڈھکیلا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا ہے, جس پاؤں سے چل کر شراب کھانے کو جاتا تھا بیڑیاں ڈال دی ہیں, مگر غلطی تو ہو گئی نا. یہ ایسی غلطی ہے جس کی کوئی بھرپائی ہی نہیں ہے, یہ وہ خطا ہے جس کی کوئی بھرپائی ہی نہیں ہے. تو اب عبرت حاصل کرو پیارے, ماں کو تکلیف دینا کتنا بھیانک ہے. ماں کو چھوڑ کر بہتوں کو دیکھا جاتا ہے, ماں کو الگ چھوڑ دیا ہے, وہ اپنے بڑھاپے میں کیسے کیسے جل بھن کر کے کھانا پکاتی ہے, کھاتی اپنی زندگی گزارتی ہے جناب. اپنی کسی منکوہا کے ساتھ مرغ و مسلم کھا کے کھلکھلائی لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم عمرہ کو جا رہے ہیں. کون کون میاں بیوی جا رہے ہیں, کون جا رہے ہیں, ہم تو میاں بیوی جا. ایک قبول نہیں کرے گا اللہ اگر ماں ناراض ہو تو. بڑی سزا ملے گی, بھیانک سزا ملے گی. یہ واقعہ تمہاری عبرت کے لیے کافی ہے. آج میں میری بات کرنے جا رہا ہوں, سب ہے میرے پاس, پر ماں کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ہے میرے پاس, سب لٹ گیا ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. سالوں پردیس رہنا, اور جب گھر جاتے تھے بیگ اماں کے پاس اتارتے تھے, ماں کے لیے جو کچھ لے گئے پیسہ پانی جو کچھ سب اس کے حوالے کرتے تھے. کہیں جانا ہو تو یہاں رہتے تو اپنی مرضی جیسی بھی, گھر پہنچے تو پھر اپنی مرضی ختم. اب کدھر بھی جانا ہے تو ماں سے پوچھ کے جانا, ماں فلاں جگہ جاؤں جاؤ, ماں فلاں جگہ جاؤں جاؤ. اب جب پہنچے کس کے ہاتھ میں بیگ رکھ دیں, اب یہ چبھتا ہے اندر, کس کے حوالے اپنے ساز و سامان کریں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ دھوپ ہے, دھوپ, کوئی سایہ نہیں ہے, جو سایہ تھا وہ چلا گیا. میں نے اپنے طلبہ کو کہا کہ ماں ترقی کی سیڑھی ہے, بلندی چاہے جتنی ہو, سیڑھی مضبوط ہو تو اس پہ چڑھا جا سکتا ہے. سن لو کان کھول کر, بلندی چاہے جتنی ہو, سیڑھی ہو تو اس پر چڑھا جا سکتا ہے. سیڑھی ٹوٹ جائے تو ترقی رک جاتی ہے. ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ماں وہ ترقی کی سیڑھی ہے, ٹوٹ گئی. گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے, اچھا ہی نہیں لگتا, لگتا ہے گھر اجڑ گیا. جب چلتے تھے وہاں سے, پرسوں جانا ہے, آج ہی سے ماں کے آنسو نکلتے. بیگ اٹھاؤ تو قدم آگے نہیں بڑھ پاتے, چھوڑتی نہیں تھی جلدی, آنے نہیں دیتی, گھنٹوں سمجھانے میں لگتا تھا. اب کون تھا جو روکتا, اب کون تھا جو گاؤں کی سرحد تک بھیجنے آئے گا, اب کون ہوگا. ہم کہیں بھی جائیں, کتنی بھی رات تک وہاں رہیں, کون فون کرے گا, پوچھے گا اب تک کیوں نہیں آئے, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو. ماں بہت عظیم ہے. اگر ماں عظیم نہیں ہوتی, آخری بات سن لو, تو میرے نبی ماں کی یاد میں زاروں قطار نہ روتے. یاد کرو وہ واقعہ جب مکہ فتح ہوا, خوشیوں کا ماحول تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عشاء کی اور لوگوں کو روک لیا. مفہوم واقعہ عرض کر رہا ہوں, مفہوم حدیث. لوگوں کو روک لیا,
لوگ رکے تو فرمایا اے لوگوں کاش میری امی جان زندہ ہوتی تو آج وہ بھی خوشیوں میں شامل ہوتی۔ یہ ماں ہے۔ ماں کے بغیر تمہارے گھر میں عید کی خوشی پر لعنت ہو، بری لگے تو معاف کرنا۔ ماں کے بغیر تمہارے گھر کی قربانی کی خوشی پر لعنت ہو۔ ماں اگر کہیں گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے اور تو اپنے گھر میں مہنگے جانور کی قربانی کر رہا ہے، لعنت ہے، میں کہتا ہوں لعنت ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے، تمہاری خوشی میں ماں خوش رہے تو وہ خوشی بالائے خوشی ہے۔ تمہاری خوشی میں ماں شامل رہے تو وہی خوشی اصل میں خوشی ہے۔ آقا کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی جان باحیات ہوتی، مجھے آواز دیتی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، انیس بے کساں کہہ رہے ہیں، معلم کائنات کہہ رہے ہیں، ہم سب کے داتا وہ آقا کہہ رہے ہیں اے رسول پاک کے غلاموں، اب بھی اگر تمہیں ماں نہیں سمجھ میں آتی تو میں سمجھتا ہوں تم کو کوئی نہیں سمجھا پائے گا۔ اگر ابھی بھی تمہیں ماں کا مقام نہیں سمجھ میں آتا، باپ کی عظمت نہیں سمجھ میں آتی، تب پھر نہیں معلوم مجھے کہ آپ کو کون سے لفظ میں اور کون سے لہجے میں سمجھایا جائے۔ اس لیے پیارے، ماں کا مقام سمجھو۔ جتنی تم محنت سے ترقی نہیں کر سکتے اتنی ترقی ماں کی دعا سے